اب جماعت سے نماز کے متعلق کچھ اہم باتیں جن کا خیال رکھنا بےحد ضروری ہے۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو پھر آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، نیت امام کی اقتداء کے لیے ضروری ہے۔ اگر اقتداء کی نیت نہ کی تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات، تکبیر تحریمہ جو کہی جاتی ہے، یعنی شروع میں جو تکبیر کہی جا رہی ہے، اس سے امام سے پہلے ختم نہیں کرنا۔ اگر امام سے پہلے ختم کر لیا تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے اللہ تو امام کے ساتھ کہا لیکن اکبر پہلے کہہ لیا تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب پہلی تکبیر کہی جاتی ہے تو امام اسے بالکل مختصر کہنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے مقتدی ہوتے ہیں، مسائل معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن خود بھی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری بات کہ امام کے پیچھے جب بھی نماز پڑھیں گے تو قراءت نہیں کرنا، یعنی ولا الہ غیرہ تک پڑھنے کے بعد خاموش، قرآن نہیں پڑھنا امام کے پیچھے، کیونکہ بات یہ ہے کہ حضور کا فرمان آ گیا، قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قراءت مقتدی کی بھی قراءت۔ بس جب یہ بات سامنے آ گئی تو اب دیکھیے، کوئی کام بسا اوقات اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو شریعت کی پابندی کر دی، حالانکہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی قرآن پاک پڑھ، خاموش تو کھڑے رہے، امام صاحب تو ابھی سری نماز پڑھا رہے، ظہر کی پڑھا رہے، عصر کی پڑھا رہے، چلے اس میں ہم قرات کر لیں، ہو سکتا ہے ذہن جائے۔ لیکن چونکہ شریعت نے جو احکام دیے حسن ہوئی ہے، اب یہاں خاموش رہنا ہے، جیسے خطبے کے وقت بھی خاموش رہنا ہے، وہاں بات نہیں کرنا، یہاں تک کہ درود پاک بھی نہیں پڑھنا ہے خطبے میں۔ ہاں، دو خطبوں کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں بہتر یہ ہے کہ دل میں ہی دعا مانگ لیں، اگر زبان سے بھی مانگی تو بہرحال اس میں حرج نہیں۔ تو اب دیکھیے، خطبہ سن رہے ہیں، درود پاک پڑھنا کتنا اہم، لیکن یہاں منع ہے، جیسا کہ تسمیہ ارکان سے پہلے پڑھنی ہے، لیکن بیت الخلاء میں واش روم میں جانے سے پہلے پڑھنی ہے، تو وہاں تو اجازت نہیں ہے، ناپاکی ہے۔ تو بسم اللہ تو اچھی بات ہے، لیکن شریعت نے وہاں پر جہاں روکا ہوا ہے کچھ کاموں سے، تو وہاں رکنا ضروری ہے۔ جیسے برانا ہے تو برانا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ستر ڈھانپا ہوا نہیں، تو ایسی صورت میں بھی کوئی ذکر نہیں کر سکتا، جو مرد کا ستر ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے، پھر ذکر کر سکتے ہیں۔ اور فارغ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان ذکر کرے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائے رکھو، ورنہ شیطان کسی نہ کسی برے کام میں تمہیں لگا دے، وہ خیالات بھی لگا دے۔ تو جماعت سے نماز کے متعلق اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنا۔ تعوذ و تسمیہ بھی نہیں پڑھنی ہے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ وہ تو قراءت سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے، جب قراءت نہیں کرنی ہے تو وہ بھی نہیں پڑھنی۔ ولا الہ غیرہ تک پڑھ کر خاموش ہو جائے۔ ایک اور مسئلہ کہ اگر رکوع میں
تسبیح مکمل نہیں کی تھی 3 مرتبہ کم از کم پڑھنی ہوتی ہے، جب زیادہ ہو 5 مرتبہ 7 مرتبہ، جتنی زیادہ بار پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں۔ 3 بار پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے اور امام کی پیروی واجب ہے۔ لہٰذا اگر امام نے سمیع اللہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہو گیا ہے کہ اب کھڑے ہو گئے، تو اب تسبیح اگر 2 بار بھی پڑھی تھی تو بس تیسری بار نہ پڑھے، بس دوسرے رکوع کی طرف منتقل ہو جائیں، کیونکہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، سنت، اور وہ واجب ہے، واجب کا کر گناہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سجدے کا بھی معاملہ، ہاں 2 سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا بیٹھنا اور 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے۔ سیدھے بیٹھنا اور اتنی مقدار کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہیں جا سکے۔ ویسے تو 2 سجدوں کے درمیان بھی ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھتے ہیں، وہ یاد ہے تو آپ بھی پڑھ لیں، اللہ اکبر، تو وہ آپ سیدھے بیٹھ کر پڑھیں گے تو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ بیٹھ جائیں۔ اپنی نماز پڑھتے ہوئے میں بھی یہ خیال رکھنا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہوگا کہ امام سیدھا بیٹھ کر فوراً جو ہے اپنا جو واجب تھا وہ پورا کرنے کے بعد سجدے میں، لیکن دوسرا بندہ بھی سیدھا بیٹھا بھی نہیں ہے، وہ دوبارہ سجدے میں، یہ پھر درست نہیں ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو رکوع کے بعد کھڑا ہوا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قومہ۔ قومے میں بھی سیدھا کھڑا ہونا، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد کہنا ہے ربنا لک الحمد، وہ مختلف ہے، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، مختلف حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو پھر بہت سارے اذکار ہیں، بہت سارے اذکار ہیں، آپ حدیث میں دیکھیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو میرا سیدھے کھڑے ہونا لازمی ہے۔ بسا اوقات کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اسے رکوع سے اٹھتے ہوئے دیر لگ رہی ہے، کافی دیر، کیونکہ تکلیف ہے کسی کو کمر کی، تو اس کے لیے اگر یہ کھڑا ہو سکتا ہے سیدھا، پھر سیدھا کھڑا ہونا اس کے لیے واجب تھا، نہیں کھڑا ہوا، یا یہ ہے کہ سستی ہے، بس آہستہ آہستہ کھڑے ہو رہے اور پورے کھڑے بھی نہیں ہوا ہے، امام رکوع میں جانے لگے امام کے ساتھ رکوع میں، اور امام سجدے میں جانے لگے تو امام کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، تو یہ واجب ترک ہو گیا، اس کا بھی خیال رکھنا۔ جماعت میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو ایک بات جس کی وجہ سے نماز ضائع ہو جاتی ہے وہ یہ کہ ہم نے تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ دی، امام کو رکوع میں پایا، تکبیر تحریمہ کھڑے میں، یعنی پہلی مرتبہ تکبیر جو کہہ رہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، یعنی یہ جو نماز کی نیت کی تکبیر ہے یہ کھڑے ہو کر کہنا ہوتی ہے، اور وہ جو دوسری تکبیر ہے وہ تو رکوع میں جانے کی تکبیر ہے، وہ جو نماز کی تکبیر ہے اسے، یعنی نماز شروع کرنے والی تکبیر، اسے کھڑے ہو کر کہنا لازمی، لہٰذا رکوع چلا جائے گا، اس کے خوف سے رکعت چلی جائے گی، پہلی تکبیر کو کہتے کہتے کبھی کبھار اتنا جھک جاتے ہیں کہ رکوع کی حد تک، یعنی ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، اتنا جھک جاتے ہیں، ایسی صورت میں نماز نہیں ہو، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بھلے رکوع چلا جائے گا تو رکعت چلی جائے گی، رکعت پھر وہ بعد میں ادا کرنی ہے، جماعت تو مل گئی نا، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک بات بسا اوقات دیکھی کہ قاعدہ آخرہ میں جب امام ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کیا، بس اب اپنی پڑھ، حالانکہ قاعدہ آخرہ میں بھی اگر شریک ہو گئے تو آپ نماز
کی برکتیں آپ کو ساتھ شامل ہو کر نماز پڑھنے کی برکتیں حاصل ہوگی۔ سلام پھیرنے سے پہلے شامل ہو سکتے ہیں، وہ سلام بھی وہ نماز سے فارغ ہونے والا سلام۔ اگر سجدہ سہو لازم ہوا امام پر تو اس کے بعد بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں، یعنی ابھی کیونکہ نماز سے نکلنے والا سلام اس نے نہیں پھیرا ہے، جب تک وہ نماز سے نکلنے والا سلام نہیں پھیرتا ہے اس وقت تک جماعت میں، کیونکہ وہ سلام تو کسی اور غرض کے لیے تھا، وہ سلام تھا سجدہ صاحب کا جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے وہ سلام تھا۔ نماز سے نکلنے والا جب سلام پھیرا جائے گا تب نماز سے پھر اس میں جماعت میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی چند رکعتیں رہ گئی تو وہ امام ایک سائڈ پہ سلام پھیرے تو وہ کھڑا نہ ہو بلکہ انتظار کرے، جب دوسری مرتبہ سلام پھیرنے لگے یعنی السلام کہنے لگے تو اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ نماز سے نکلنے والا سلام، ورنہ ہو سکتا ہے وہ تو سجدہ صاحب والا سلام آپ ساتھ سلام کریں۔ اس میں یوں کرنا ہے کہ امام اگر پہلا سلام پھیرے تو ابھی رک جائے، جب وہ دوسرا سلام السلام یعنی جس کی چند رکعتیں رہ گئی، ایک رکعت رہ گئی ہے یا چند رکعتیں رہ گئی اس نے پڑھ لی ہے کھڑے ہو کر، لیکن اگر امام پر سجدہ صاحب لازم ہوا ہے تب تو یہ بھی سجدہ صاحب تو کرے گا نا امام کے ساتھ، لہٰذا ابھی یہ رک جائے۔ جیسے امام نے دوسری طرف سلام پھیرا تو پھر یہ بھی سلام پھیر دے۔ ایک رکعت یا چند رکعتیں رہ گئی ہیں تو اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہو؟ لیکن ثنا بھی نہیں پڑھی ہے، جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں یہ قرات کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے وہ جو پہلی والی رہ گئی تھی دوسری والی رہ گئی تھی، وہ تو پہلی اور دوسری آپ نے پڑھنی ہے نا، اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک رکعت رہ گئی تو ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے اور اپنی رکعت کو جیسے پڑھتے ہیں پہلی والی رکعت جیسے پڑھی جاتی ہے وہ پوری کریں گے، اور اگر دو رکعتیں رہ گئی ہیں تو پہلی رکعت میں وہ ثنا پڑھیں گے سورہ فاتحہ الحمد، پھر سورت بھی ملائیں گے، پہلی رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت میں الحمد شریف اور سورت ملائیں گے، اور اگر تین رکعتیں رہ گئی ہیں تو اب اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ قرات کے اعتبار سے یہ پہلی دوسری ہے یعنی شروع سے شروع ہوگی، لیکن تشہد میں تحیات میں بیٹھنے کے اعتبار سے جتنی آپ نے امام کے ساتھ پڑھی ہے ان کے ساتھ شمار ہو۔ دیکھیں یعنی اگر قرات کے اعتبار سے تو یہ شروع سے شمار ہو رہی ہے یعنی پہلی دوسری سے، لیکن تحیات میں بیٹھنے کے اعتبار سے امام کے ساتھ جتنی پڑھ چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر شمار ہو رہی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کی مغرب میں دو رکعتیں رہ گئی، مغرب میں دو رکعتیں رہ گئی تو یہ ان دونوں رکعتوں میں قرات کے اعتبار سے چونکہ پہلی والی دونوں رکعتیں لہٰذا سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے، اور پہلی رکعت میں وہ ثنا بھی پڑھی تو یہ قرات کے اعتبار سے تو پہلی ہوئی، لیکن یہ یعنی اپنی جب پڑھے گا تو قرات کے اعتبار سے پہلی، دوسری پڑھے گا تو قرات کے اعتبار سے دوسری، لیکن جب یہ اپنی پہلی پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو تشہد التحیات میں بیٹھنے کے اعتبار سے امام کی رکعت کو ساتھ ملا کے شمار کرنا ہے، لہذا یہ اس کی دوسری رکعت ہے التحیات میں بیٹھنے کے اعتبار سے، لہذا التحیات میں بیٹھیں گے، تشہد رسول تک پڑھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر التحیات میں بیٹھیں گے۔ یعنی مختصر اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرات کے اعتبار سے شروع سے شمار ہو رہی ہے اور تشہد میں بیٹھنے کے اعتبار سے امام کی رکعت کو ملا کے شمار کرنا ہے۔ میرے خیال سے بات واضح ہوگی، یعنی تشہد میں بیٹھنے کے اعتبار سے امام کی مثال کے طور پر یوں لے لیں کہ 4 رکعت والی نماز میں کسی کی 3 رکعتیں رہیں،
تو قرات کتنی رکعتوں میں کرنی ہے ابھی سے؟ 2 میں، ٹھیک ہے۔ یہ جب اپنی پہلی پڑھے گا تو ثنا پڑھے گا، قرات کے اعتبار سے پہلی ہے، لیکن اتحیات میں بیٹھنے کے اعتبار سے کون سی ہے؟ یہ دوسری ہے۔ اب اتحیات میں بھی بیٹھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا